السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ آپ اس چیز پر غور فرمائیں کہ اللہ تبارک و تعالی جل وعلا نے محبوب پاک صلی اللہ علیہ وآلہ وبارک وسلم کے توسط سے اور آپ سے پہلے انبیاء علیہم الصلاۃ والسلام کے توسط سے اقدار کی تعلیم دی۔ اعلیٰ قدر یہ ہے کہ ہم اللہ کے بندے ہیں، اللہ ہمارا معبود ہے، ہماری منزل ہے۔ اللہ تبارک و تعالی جل شانہ کو کچھ چیزیں پسند ہیں بنو آدم کی طرف سے اور کچھ چیزیں ناپسند ہیں۔ جو چیزیں پسند ہیں وہ معروف ہیں، وہ حسنات ہیں، اور جو چیزیں ناپسند ہیں خواہ وہ ظاہری ہوں یا باطنی، وہ رجس ہے، رجز ہے، منکرات ہیں، سیئات ہیں۔ یہ چیزیں اللہ کو ناپسند ہیں۔ جو پسندیدہ چیزیں ہیں، محمود چیزیں ہیں، ان کا اجتماعی نام حسنات ہے، اور جو مکروہ اور مذموم چیزیں ہیں ان کا اجتماعی نام سیئات ہے۔ سیئات میں رجس، رجز، منکر، رذائل اخلاق، یہ سب کچھ آ جاتا۔ اللہ تبارک و تعالیٰ کے تمام انبیاء معصوم ہیں، عصمت ان کا خاصہ ہے۔ اس میں ہمارے لیے کیا پیغام ہے؟ اس میں ہمارے لیے یہ پیغام ہے کہ ہم عصمت کا بروز اختیار کریں۔ غیر نبی معصوم نہیں ہو سکتا۔ غیر نبی کے پاس عصمت میں سے ایک جلوہ ہے، وہ ہے پرتو اختیار کرنا۔ میرے آقا و مولا علیہ السلام خشوع و خضوع سے نماز پڑھتے تھے۔ اب بالکل خشوع و خضوع کا وہ کمال تو کسی کو میسر نہیں آ سکتا کہ وہ نبی اور خاتم الانبیاء کا خاصہ ہے، لیکن اس کی تتبع کرنا، اس نور کے انوارات میں سے کوئی حصہ نور سمیٹنا، تو امت کے لیے عصمت کا تتبع ہے، عصمت کا بروز ہے۔ اس طرح اہل بیت اطہار مطہر ہے، تطہیر ان کا خاصہ ہے، باطن میں بھی مطہر، ظاہر میں بھی مطہر۔ اب تطہیر ان کا منصب ہے، امت کا منصب نہیں ہے، لیکن اس تطہیر کی اتباع کرنا تو امت کا منصب ہے نا۔ میں ایک واقعہ سناتا ہوں۔ حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالی عنہ خلیفہ ہوئے تو ابو سفیان سیدنا علی علیہ السلام کے پاس گئے۔ جس ہستی کے پاس یہ آدمی گیا، جس کے پاس مادی وسائل تھے، اس کے پاس، اس میں یہ صلاحیت تھی کہ غزوہ احزاب میں گو کہ صلاحیت کو اس نے مذموم کاموں کے لیے استعمال کیا۔ قارون کے پاس صلاحیت تھی نا خزانے جمع کرنے کی، لیکن اس نے وہ صلاحیت حرام کاموں کے لیے استعمال کی۔ شداد کے پاس بھی تعمیری صلاحیت تھی، لیکن شداد کی تعمیری صلاحیت مذموم ہے۔ سیدنا سلیمان علیہ السلام کی تعمیری صلاحیت محمود ہے۔ فرعون کے پاس بھی صلاحیت تھی، لوگوں کو ڈرا سکتا تھا، اقتدار اور اختیار کے لڑی میں پرو سکتا تھا، لیکن وہ صلاحیت مذموم تھی۔ سیدنا طالوت علیہ السلام کے پاس بھی صلاحیت تھی، وہ محمود تھی۔
अबू सुफियान के पास सलाहियत तो थी, यहूदियों को जमा किया, मुनाफिकीन को काम दिया कि उन्होंने कुछ और नहीं करना, मदीना शरीफ में मुसलमानों के अंदर बददिली फैलानी है ताकि उनके हौसले शकस्ता हो जाएं। यहूद से कहा था कि जहां मुसलमानों की खातीन और मुसलमानों के बच्चे पनाह गजीन हैं उस जगह पर हमला करना है ताकि मुसलमान दाखिली आलाम की वजह से शकस्त खुर्दा हो जाए। वहां उन्होंने हमला किया। सैयदना अब्दुल मुत्तलिब अलैहिस्सलाम की दुख्तरे नेक अख्तर हजरत सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की पुप्पी जान ने तलवार के कब्जे पर ऐसा हाथ जमाया और आपने शेर पढ़ा कि हम अब्दुल मुत्तलिब की बेटियां हैं। जब जंग का नकारा बजता है, जब तबले जंग पर चोट पड़ती है, तो फिर मद्दे मुकाबिल हमारे पायल की झंकार नहीं सुनता, हमारे पायल की छंकार नहीं सुनता, हमारी तलवारों की झंकार सुनता है। और हम वो बेटियां हैं जिनका खून उनकी एड़ियों पर नहीं उनके पंजों पर पड़ता है। हजरत सैयदा सफिया रजी अल्लाह ताला अन्हा की शमशीर जनी ने यहूद के रुख मोड़ दिए और उनके मुंह फेर दिए, और इधर सारा कुफर जमा था और ज़रबत हैदरी ने कुफर के सारे अरमान खाक में मिला दिए। बरज़ ईमान कुल्लुहु इलल कुफ्र कुल्लुहु। मेरे आका ने फरमाया रब्बि ला तज़रनी फरदम व अंत खैरुल वारिसीन। मैं अबू सुफियान की बात कर रहा था, वो अमीरुल मोमिनीन के पास आया कि क्या हो रहा है कि छोटे से कबीले का शख्स, छोटा सा कबीला, उसका शख्स खलीफा बन रहा है। ए अबाल हसन, अगर आप चाहो तो मैं इन वादियों को सवारों से भर दूं। सैयदना अली अलैहिस्सलाम के पास बज़ाहिर इक़्तिदार पेश हो रहा था, लेकिन आप ततहीरम मआब हैं। आपने फरमाया तेरे रेशा दवानियों से न इससे पहले इस्लाम को नुकसान पहुंचा, न अब पहुंचेगा, न इसके बाद पहुंचेगा। उसकी साजिश को पसपा कर दिया। ये क्या है? कदर है, ये कदर है। फिर आपने खुलफाए राशिदीन की किस तरह सय्यादत फरमाई, उनकी सरपरस्ती फरमाई, उनकी नुसरत फरमाई, उनकी नजरत फरमाई। ये उसलूब है। इस उसलूब को इस उम्मत ने बनज़र गैर नहीं देखा, कम ने देखा है, ज्यादा ने नहीं देखा। इनफराद ने देखा है, इज्तमा ने कमा हक कहू नहीं देखा। मेरे आका ने फरमाया था ना, तरक्तु फीकुम खलीफतान सकलान किताबुल्लाहि व अहलुल बैति लन यतफर्रका इन तमस्सक्तुम बिहिमा फलन युदिल्लकुम शैआ। यह अहकाम है मेरे, स्टैंडिंग ऑर्डर्स हैं। तो कदर की पजीराई, कदर का ततब्बा, मकारे में अखलाक का ततब्बा, बातिन की सफाई, जाहिर का जलवा, जो हमारे यहाँ बहुत सी चीजों की वजह से, मसलन नासबियत, खारजियत, मलूकियत, हिर्स, हवस, खौफ, मदाहिनत, ऐसे बहुत से शैतानी तगोताज हैं जिसकी वजह से ये अकदार मारिज़े इल्तवा में पड़ गए। चुनांचे आज मुसलमान मुआशरों में मवाइस तो हैं, तकरीरें तो हैं, ताकीक तो है, उसके असरात मुआशरे पर नहीं, एप्लीकेशन नहीं है। 1801 के बाद जो मगरिब और यूरोप में सनाती इनकलाब आया, उन्होंने इंफ्रास्ट्रक्चर बनाया, उन्होंने सिस्टम बनाया। मसलन मैं पाकिस्तान से एक मिसाल दूंगा, जो ट्रैफिक जीटी रोड पर चलती है बेहंगम, कोई कायदा नहीं, कोई कानून नहीं,
کراس کرنے کا، کیا اسے کہتے ہیں، اوورٹیک کرنے کا کوئی قانون نہیں ہے، بالکل ایک میلہ ہے، ایک بے ہنگم ہجوم ہے۔ یہی ٹریفک جس وقت موٹر وے پر آتی ہے، خاص طور پر یہ موٹر وے جو اسلام آباد سے لاہور کی طرف جاتی ہے، وہاں پر وہی ڈرائیور سپیڈ بھی کنٹرول کرتا ہے، اوورٹیک بھی صحیح طریقے سے کرتا ہے، چونکہ اس کو پتہ ہے کہ میں سسٹم میں ہوں، اور اگر میں نے سسٹم سے بغاوت کی تو جرمانہ میرا مقدر ہے۔ اسی ملک میں جس کے بارے میں ایک صاحب فکر نے کہا تھا، میں نے غنی خان سے یہ بات سنی تھی رحمہ اللہ، کہ پاکستان کے لوگوں پر قوم سے زیادہ ہجوم کا اطلاق ہوتا ہے، کراؤڈ ہے یہ، وہی کراؤڈ موٹر وے پر تندرست ہو جاتا ہے، وجہ ایک ہی سسٹم ہے۔ اہل مغرب نے سسٹم کو پروان چڑھایا، آج وہ سسٹم میں پروئے ہوئے ہیں، مشینی انداز ہی صحیح، ان کے ہاں سسٹم ہے، ہمارے ہاں سسٹم نہیں ہے۔ اور ان کے ہاں جو فقدان ہے وہ یہ ہے کہ ان کی زندگی اس دنیا تک محدود ہے، اس دنیا تک۔ آخرت کا فارمولہ آج بھی مسلمانوں کے پاس ہے، امت مسلمہ کے پاس ہے۔ اگر امت مسلمہ اپنی قدر پہچان لے، اپنا وظیفہ جان لے، اپنی ملت پر قیاس اقوام مغرب سے نہ کر، خاص ہے ترکیب میں قوم رسول ہاشمی۔ جزاکم اللہ۔